يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں اور دینی بھائیوں، ایک انسان کے لیے ایمان اور زندگی کے بعد سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت. اس اولاد کی نعمت، ان لوگوں سے اس نعمت کی قدر پوچھئے جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے باہم ذمہ داریاں ایک دوسرے کو عطا فرمائی ہیں. والدین کو اولاد کی ذمہ داریاں عطا فرمائیں اور اولاد کو والدین کی ذمہ داریاں عطا فرمائیں. والدین کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. جس طرح ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی اخروی ضروریات کا بھی خیال رکھیں. اگر والدین بچپن ہی سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھے اخلاق سے بہراور کراتے ہیں، ان کو حسن اخلاق سے مزین کراتے ہیں، تو ان کا یہ اچھی تربیت کرنا ان کی زندگی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتا ہے اور سبب بنتا ہے. جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بچے اپنے والدین کے لیے سہارا بنتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. اور اگر بچوں کی اچھی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اچھی تربیت نہیں ہوتی ہے، تو یہی بچے والدین کے لیے ناسور بنتے ہیں، درد سر بنتے ہیں اور بڑھاپے میں سہارا کی بجائے مصیبت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین بچپن ہی سے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کو فوکس کریں اور اچھی تربیت کی ان کی فکر کریں. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو جہنم کی آگ سے بچانا ایک انسان کے لیے، خود اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو کامل و مکمل ایمان کے حلقے میں داخل کر دیں. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ذمہ داری کا احساس دلایا. فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ تمہارا امیر ذمہ دار ہے، اس سے اس کی عمارت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو لوگ اس کے ماتحت تھے کہ تم نے
ان کے ساتھ ان کے امیر بن کر کے کس طرح کا معاملہ کیا، ان کے کتنے حقوق ادا کیے۔ اور فرمایا شوہر سے اس کے بیوی بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے، گھر کا سربراہ اپنے گھر کا کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، اس سے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا بیوی اپنے خاوند اور اپنے بچوں کے متعلق ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اپنے آقا کے مال کے متعلق بعض پرسوں۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر راعین کا لفظ استعمال کیا، کائے کا؟ اور رائی کہتے ہیں چرواہے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ چرواہے کو۔ جس طرح سے چرواہا اپنی ماتحتی میں جتنے جانور ہیں ان جانوروں کی مکمل نگرانی کرتا ہے کہ کوئی دوسرا جانور میرے جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کتے ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں، کوئی سانپ اس کو ڈس نہ لے، میرے ریوڑ میں سے کچھ جانور میری نظروں سے اوجھل ہو کر کے غائب نہ ہو جائیں، گم نہ ہو جائیں، اور ان کی قوت برداشت کے لحاظ سے ان کی مار پیٹ بھی کرتا ہے تاکہ جانور ادھر ادھر بھاگنے نہ پائیں۔ اسی طرح سے ان کے کھانے پینے پانی ساری چیزوں کا بندوبست کرتا ہے، ان کے دکھ سکھ کا بندوبست کرتا ہے، یعنی کہ ہر طرح سے ایک چرواہا اپنی ماتحتی میں چرنے والے جانوروں کا انتظام کرتا ہے اور بندوبست کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنی ماتحتی میں آنے والے لوگوں کے لیے بندوبست کرے اور اس کا انتظام کرے، ان کی نگرانی کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ اور جو شخص اپنے گھر کے متعلق بے فکر ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے بارے میں بے غیرتی اختیار کر لیتا ہے، اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دیوس قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ دیوس۔ 3 قسم کے لوگوں پر جنت حرام ہے۔ نمبر 1 جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 جو والدین کا نافرمان ہو، نمبر 3 جو شخص دیوس ہو۔ اب دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر کی خواتین کے معاملے میں لاپرواہی اختیار کرے اور بے غیرتی برداشت کرے، اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوس کہا جاتا ہے۔ جو شخص دیوس ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دیوس شخص پر کیا ہے؟ جنت حرام، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اپنی گھر کی خواتین کے معاملے میں کتنا بے غیرت بنا بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ چاہتے وہ دیوس بنا جا رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ کس کی لسٹ میں شامل ہو رہا ہے؟ دیوس شخص کی فہرست میں شامل ہو رہا ہے۔ اور دیوس شخص کی فہرست میں شامل ہو کر کے گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے، اور جنت اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ جس شخص کا پاور اپنے گھر کی خواتین پر نہ ہو، جو اپنی خواتین کے بارے میں اتنا بے فکر ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر کی خواتینیں کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کب بازار جا رہی ہیں، کب بازار سے آ رہی ہیں، کون اس کے گھر آ رہا ہے، کون اس کے گھر سے جا رہا ہے، کس سے ان کی بات چیتیں ہو رہی ہیں، کس سے ان کے تال میل ہو رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، اس کے بارے میں اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ اتنی بے فکری اپنے گھر کے معاملے میں، اور اتنی بے غیرتی، اتنی بے حسی، یہ پسندیدہ چیز نہیں، یہ حیا کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، دین کے مزاج کے خلاف۔ انسان کو تو اپنے اہل و عیال کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے، بالکل اس طرح سے ٹائٹ ہونا چاہیے کہ گھر کے لوگ کسی بھی طرح سے اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر کے اور اس کی سستی کا فائدہ اٹھا کر کے
کسی بے غیرتی کے کام میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ ان کو ایک ڈر ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے والد کا جو ہے نا معاملہ بڑا سخت ہے، ان کا مزاج بڑا خطرناک ہے اس معاملے کے اندر۔ اس طرح سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گھر کے بارے میں۔ اور زیادہ تر بے حیائی کا ارتکاب وہی خواتین کرتے ہیں جن کے گھروں کے مرد کیا ہوتے ہیں؟ بے غیرت ہوتے ہیں۔ بھئی غیرت مند اگر باپ ہو اور غیرت مند بھائی ہو، غیرت مند شوہر ہو، تو اس کے گھر کی خواتین بے غیرتی انجام نہیں دے سکتی۔ یعنی کہ ایک انسان کے غیرت مند ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے گھر کا ماحول مہذب ہو اور اس کے گھر کی خواتین بے جا ادھر ادھر فالتو نہ کر رہی۔ آپ دیکھیں نا دیوسیت ہمارے معاشرے میں کس طرح سے پائی جا رہی ہے۔ شادی بیاہ کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں، شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو بہترین سج دھج کے بن سمر کے ہمارے گھر کی خواتین شادیوں کے اندر جا رہی ہیں، اور شادیوں میں پہنچ کر کے جو برقع لگا کر کے گئی تھی وہ برقع بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ اتار دیا۔ وہاں پر غیر مرد آ رہے ہیں۔ غیر مرد کا یہی تو مطلب نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے سے باہر کے جو مرد ہیں، بھائی جو بھی غیر محرم ہے وہ غیر مرد ہے نا، جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، آپ کی شادی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ غیر محرم ہے، اس سے آپ کا پردہ ہے، اور اس کو آپ سے پردہ کرنا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا اور آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین کی محفلوں میں اور خواتین کی مجالس میں خدمت کرنے والے بھی مرد ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو مووی وہاں پر بنتی ہے، مووی میکر وہ بھی باقاعدہ ساری خواتین کی فوٹوگرافی کر رہا ہے، ان کی مووی بنا رہا ہے، اور جس کے گھر پر شادی ہے وہ بھی بے غیرتی کے ساتھ اس کو وہاں بلا رہا ہے، اور جاتے ٹائم اس کو 1000-2000 روپے دے کر کے اس کو تھینک یو بول رہا ہے کہ شکریہ آپ نے میرے گھر کی ماں بیٹیوں کو، بہنوں کو اور میرے معاشرے کی معزز عورتوں کو جو ہے آپ نے اپنی کیمرے میں قید کیا، اس کے لیے تھینک یو، اور اوپر سے پیسے بھی لے کر کے جائیں آپ۔ یہ ہمارے معاشرے کی کیا ہے؟ بے غیرتی ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے گھر کی خواتین کا مووی میں آنے کا کام ہی کیا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے پروگراموں میں، ہمارے شادی حالوں میں مووی میکر کی ضرورت کیا ہے، اور خاص طور سے خواتین میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ دیوس کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ دیوس۔ اور ایسے لوگوں پر جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ حرام قرار دی۔ شکوہ صرف ہمیں غیروں کا نہیں، اپنوں کا بھی شکوہ ہے۔ پردہ صرف غیروں سے نہیں، اپنوں سے بھی ہے۔ ہماری خواتین کو ہمیں صرف غیروں سے ہی نہیں بچانا، اپنوں سے بھی بچانا ہے۔ جس طرح سے غیروں کی نظریں اور غیروں کے حملے ہماری خواتین کے لیے خطرناک ہیں، ایسے ہی ہمارے اپنوں کے بھی حملے اور ہمارے اپنوں کی نظریں بھی ہماری خواتین کے لیے کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ اس فتنے کے دور میں، اس ارتداد کے دور میں، جہاں غیروں سے اپنی خواتین کو بچانے کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں اپنوں سے بھی اپنی خواتین کو بچانے کی کیا ہے؟ دیکھو اسلام تو ان خواتین کی عزت نفس چاہتا ہے، ان کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ان کے عصمت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ان کے وقار کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کو کوئی ان خواتین کے ساتھ دشمنی تھوڑی ہے۔ اسلام تو ان کو اسلام کی شہزادی بنا کر کے یہ چاہتا ہے کہ بھئی کسی غیر کی تمہارے اوپر نظر ہی نہیں پڑے، تم بہت قیمتی سرمایہ ہو۔ اسلام کا کیا ہو؟ تم بہت قیمتی سرمایہ ہو۔ اور یہ خصوصیت صرف مذہب اسلام کو حاصل ہے۔ کسی اور مذہب میں عورت کو اتنے حقوق دیے ہی نہیں گئے، اتنے حقوق کہ اس کی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے جتنے قانون مذہب اسلام نے بنائے ہیں اور جتنی حفاظت مذہب اسلام نے خواتین کی ہے، اتنی کسی مذہب کے اندر ہے ہی نہیں۔ دوسرے مذہب والوں نے تو آزادی کے نام پر اور حقوق نسواں کے نام پر عورت کو بے غیرت کرنے کی، اس کو بے حیا بنانے کی، اور اپنی لبھائی ہوئی نظروں کو للچانے کے لیے اور اپنے آپ کو عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو بے حیا بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو سر بازار لینے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ صرف مذہب اسلام پوری دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جو کہ عورت کو کیا کرتا ہے؟ عزت فراہم کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھرانے کو اور اس کے معاشرے کو معزز بنانا چاہتا ہے، مہذب بنانا چاہتا ہے، مقدس بنانا چاہتا ہے۔
بہرحال یہ دور جو ہے بڑا سنگینی کا دور ہے، اس کے اندر ایمان کے سودے، دیکھو مذہب اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ پائے گئے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کے ایمان پر کیا ڈالا ہے؟ ڈھاکہ ڈالا ہے۔ یہی تو قیمتی سرمایہ ہے نا، ڈھاکے کہاں ڈلتے ہیں؟ جہاں کوئی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کوڑا دانوں پر، کچرا دانوں پر ڈھاکے ڈلتے ہوئے دیکھے کہ بھئی فلاں راتوں رات وہ جو ہے نا کوڑا دان چوروں نے ہڑپ کر لیا اور اس کو اٹھا لیا اور صاف کر لے گئے؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ نہیں ڈلتے ہوئے دیکھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بینک لوٹ لیا گیا، کیوں؟ کیونکہ بینک میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے۔ فلاں کی تجوری لوٹ لی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر زیورات ہوتے ہیں، اس کے اندر نقدی روپیے ہوتے ہیں۔ فلاں دکان پر ڈاکہ ڈال دیا گیا، فلاں سنار کی دکان پہ کیا کر لی؟ لوٹ مار کر لی۔ تو جہاں پر سرمایہ ہوتا ہے وہاں پر کیا ڈلتے ہیں؟ ڈاکے ڈلتے ہیں۔ تو ایمان سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اہل ایمان کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ان کو ہماری طرح بددین بنایا جائے۔ یہ کوششیں شروع سے روز اول سے چلی آ رہی ہیں۔ اس وقت میں دشمن کی یہ سازش اور کوشش ہوتی تھی کہ سب لوگوں کو مذہب سے کیا کر دیا جائے؟ پھیر دیا جائے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیکھو مذہب اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا وہ سب مذہب اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کیا رکھتے ہوں؟ تعلق رکھتے ہوں۔ اور ان کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ مذہب اسلام چھوڑ دیں، بس اس کے علاوہ جو مذہب چاہیں آپ کیا کر لیں؟ قبول کر لیں۔ یہ ان کی سازش ہے اور ان کی کوشش ہے۔ ان کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ کیا بہترین تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں مذہب اسلام سے کیا کر دیں؟ پھیر دیں۔ یہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے برابر لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، کبھی موب لنچنگ کے نام سے، کبھی گھر واپسی کے نام سے، کبھی NRC کے نام سے، کبھی NPR کے نام سے، کبھی CAA کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے، یہ آپ سے برابر جھگڑا کرتے رہیں گے۔ حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے کیا کر دیں؟ پھیر دیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ ان کا بس نہیں چل رہا ہے، ورنہ یہ تمہیں بددین بنانے میں کوئی کسر چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کا بس نہیں چل رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کو نہ تو سمندر میں بہایا جا سکتا ہے، نہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو اس ملک سے نکالا جا سکتا ہے، نہ ان کو کہیں پر قید کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کے اوپر ظلم کیا جائے، تشدد کی جائے، اللہ کی وسیع زمین کو ان کو پر تنگ کیا جائے اور ان کو اسلام سے بیزار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اب جب مردوں پر بس نہیں چل رہا ہے تو خواتین پر بس چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو جو لوگ مذہب اسلام کو ان کو خوش کرنے کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کا مذہب آپ کے ساتھ، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ، لیکن ہم آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہو جاتے ہیں، آپ کو خوش کر دیتے ہیں، تو یہ کسی بھی قیمت پر خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ یہ تم سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی اتباع نہ کر لو، ان کے مذہب کو نہ مان لو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی بہت سی جماعتیں، اہل کتاب کی جماعتوں میں سے بعض جماعتیں یہ چاہتی ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں تمہارے ایمان سے کیا کر دیں؟ پھیر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تم سے حسد ہے، حسدا من عند انفسهم، کیا ہے تم سے؟ حسد ہے، تم سے حسد کی وجہ سے تمہیں تمہارے مذہب اسلام سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھیرنا چاہتے ہیں۔ حتی یتبین لہم الحق، حالانکہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ مذہب اسلامی برحق مذہب ہے، یہی مذہب ہے جس کی کیا کی جائے گی؟ اس مذہب کو مانا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ بات ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ ہمارے حسد کے تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے مذہب اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً،
یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کیا ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ. ان کی کیا چاہت ہے کہ جس طرح سے یہ کافر ہیں تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، تاکہ کفر کے اندر تم اور یہ کیا ہو جائے، برابر ہو جائے، تو جھگڑا ہی کیا ہو جائے، ختم. یہ ان کی کیا ہے، چاہتے ہیں اور کوششیں ہیں تمہیں کافر بنانے کی. تو یہ پلانیں گے روز اول سے چل رہی ہیں کہ مسلمان کو اس کے مذہب سے کیا کیا جائے، پھیرا جائے، اس کے مذہب سے اس کو ہٹایا جائے. اب اس کے لیے انہوں نے پلاننگ یہ شروع کری کہ مذہب اسلام کی خواتین کو ورغلایا جائے، ان کو بہلایا جائے، ان کو پھسلایا جائے، مذہب اسلام کی مذمت ان کے سامنے بیان کی جائے، اور مذہب اسلام کی مذمت بیان کرنے کے بعد ان کو دھیرے سے مذہب ہندو کے اندر یا کسی اور مذہب کے اندر کیا کر لیا جائے، کنورٹ کر لیا جائے. اس کے لیے پہلے دوستیاں لگائی جائیں، خوب اچھے طریقے سے اردو کو سیکھا جائے، اردو ٹائپنگ ہمیں آنا چاہیے. اس کے بعد کسی طرح سے ان مسلم لڑکیوں کے نمبرات حاصل کیے جائیں، ان سے رابطے کیے جائیں، رابطے کرنے کے بعد ان سے یہ باتیں کہی جائیں کہ بھئی ہمیں کیا ہے، مذہب اسلام پسند ہے، کیا ہے، ہمیں مذہب اسلام پسند ہے، ہم مذہب سیکھنا چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب کسی بھی مسلم لڑکیاں، تو ویسے ہی عورتیں تو بیچاری کم عقل ہوتی ہیں نا، بھولی بھالی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ناقصات عقل، کہ عورت کیا ہے، عقل کی ادھوری ہے. جتنی عقل مرد کے اندر ہے اتنی عقل عورت میں نہیں ہے. اس لیے تو کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، ورنہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بنا دیتے، نبی بنا دیتے. گھر کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، عورت کو اسی لیے تو نہیں بنایا نا. طلاق کا حق دینے کا کس کو دیا، مردوں کو دیا. اگر عورت کو اللہ تعالیٰ دے دیتے تو دن بھر میں 70 طلاقیں تو یوں ہی دے دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے، ناقصات عقلی ہے، اس کے اندر برداشت کا وہ مادہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ ان کے سامنے مذہب اسلام کی باتیں کی جائیں تو وہ متاثر ہوں گی کہ اچھا آپ مذہب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، مذہب سیکھنا چاہتے ہیں. بس اس طرح سے دوستی بڑھائیں گے. پھر وہ دوستی کائے میں تبدیل ہو جائے گی، محبت میں تبدیل ہو جائے گی. جب محبت میں تبدیل ہو جائے گی تو ان سے پھر تعلقات بنائے جائیں، قربت حاصل کی جائے، پھر جو کچھ ہو سکتا ہو وہ سب کیا جائے، اور ہم کیا بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں. اور لیول کیا دیا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے. اس لائسنس کے ذریعے یہ جو نسخہ مل گیا ہے، آزادی اظہار رائے، یعنی کہ اپنی رائے کے اظہار کی آزادی، یعنی جو میری رائے ہے مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں، مجھے اس کی آزادی حاصل ہے. اس جملے نے، اس قانون نے گویا کہ کفر کو اور باطل کو لائسنس عطا کر دیا کہ تم اس کے ذریعے اپنے کفریات کو جتنا چاہے پھیلاؤ، کفریات کو جتنا چاہے بکو، اپنے کفر کا خوب پرچار پرسار کرو اور اس کو خوب عام کرو. اور اس کے اوپر سونے پر سہاگے کا کام کس نے کیا، ہیومن رائٹس. یعنی کہ یہ قانون انسان کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی آزادی اظہار رائے کرتا ہے، یعنی کہ اپنے رائے کے اظہار کی آزادی کا حق استعمال کرتا ہے، اس کے لیے گویا کہ اپنے رائے کو ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس کو تحفظ فراہم کرے گا یہ قانون. یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. انسانیت کے نام پر، انسانیت کے تحفظ کے نام پر اس قانون نے گویا کہ سونے پر سہاگے کا کیا کیا. اب اس کی آڑ میں دیکھ لیں آپ، سب ہمارے سامنے، ہمیں ظاہر کرنے کی یا اس کو بتانے کی ضرورت ہماری بے حسی کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے، ورنہ ساری دنیا کی خبریں آج ہمارے سامنے کیا ہے. اور اگر کوئی کھل کر کے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو یہ کہہ کر کے دبانے کی کوشش اور پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بھیا اس بات کو جتنا چرچا میں لاؤ گے، واضح کرو گے، دشمن کو اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ جرأت ہوگی اور زیادہ اس کا کام کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کبوتر کا بلی کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لینا. کیا ہے، کبوتر بلی کو دیکھے اور دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لے کہ مجھے بلی نہیں دیکھ رہی ہے، تو بتاؤ کبوتر بلی کے حملے سے بچے گا؟ نہیں بچے گا. اسی طرح سے اگر ہم یہ سوچ کر کے خاموش بیٹھ جائیں کہ اگر ان باتوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے یا معاشرے کو ہوشیار کرنے کے لیے ہم زیادہ ان باتوں کو لائیں گے تو اس کی وجہ سے دشمن اور زیادہ شاطر ہوگا اور اس کی سازشیں اور پلانیں اور زیادہ تیز بڑھیں گی، تو ہم اس کا نقصان سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان وہی ہوگا جو کبوتر کا بلی کے سامنے ہونا ہے. لہٰذا ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے پلاننگوں کی ضرورت ہے. کیسے اپنے معاشرے کو کفر و ارتداد سے بچا سکتے ہیں، اپنی بچیوں کو ارتداد سے بچا سکتے ہیں اور اسلام سے پھرنے سے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنا چاہیے. میں جہاں رہتا ہوں میرے محلے میں کل صبح مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ 2 لڑکیاں ایک گھر کی مذہب اسلام چھوڑ کر کے غیر مذہب میں تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں. وجہ ان کے بہت اچھے اخلاق ہیں. کیا ہے ان کے؟ مذہب اسلام سے اچھے کسی کے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ بتائیے آپ.
کہاں چلے گئے ہمارے اخلاق؟ ہمارے اندر اخلاق کا فقدان کیسے ہوا؟ ان کے بہت اچھے کیا ہیں؟ اخلاق ہیں. وہ اخلاق صرف وقتی ہوتے ہیں، اس کے بعد میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر چڑیا کھیت چگ جاتی ہے، پھر ان باتوں کے کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. وقت سے پہلے ہمیں سمجھنے کی کیا ہے؟ سنبھلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول فراہم کرنا، ہمارے بچوں کو دیندار بنانا. دین سے ہم بہت غافل ہو گئے، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں. ہمارے نام اسلامی ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ نام بھی ہمارے اسلامی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. ایسا نام ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بالکل نیا ہو، جو نام پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں. اکیلا نام صرف ہمارے بچے کا ہو، ایسا نام ہم کیا رکھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کا رکھ رہے ہیں. صرف نام کے مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں، پورے ایمان کے اندر کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور کیا ہوں گے؟ پتھر ہوں گے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کل قیامت کے دن ہم سے باس پرس ہوگی. تمہارے گھر کی خواتین بے حیائی کا شکار بنی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے گھر کی خواتین گیروں کے ساتھ جا رہی تو تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارا معاشرہ کیا کر رہا تھا؟ تمہاری تنظیمیں کیا کر رہی تھی؟ تمہارے بڑے کیا کر رہے تھے؟ تمہارے علماء کیا کر رہے تھے؟ تم گھر کے سربراہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. ہمارا پورا اسلامی معاشرہ کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے. کسی ایک گھر کے اندر اگر اس طرح کا فالٹ ہوتا ہے تو ہمارے پورے معاشرے کو بے چین ہو جانا چاہیے، نہ کہ اس کا تماشا بنانا چاہیے کہ چلو اچھا ہوا، بہت اترایا کرتا تھا، بہت اس کے چرچے تھے، محلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، بہت اچھا ہوا. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو فرقوں میں بٹ گئے ہیں. کائیں میں بٹ گئے؟ قوم ہمیں بحیثیت قوم، مذہب اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں بحیثیت قوم مسلمان تصور کرتی ہے، نہ کہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ اور سنی. اور ہم تو ان فرقوں میں بٹ کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، مجھے اس کی نہیں سننا، مجھے اس کی نہیں سننا. ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، اس لیے تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا منتشر ہو رہا ہے. دشمن ہمارے انتشار کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ان کے اندر یکتانیت نہیں ہے، ان کے اندر وحدانیت نہیں ہے، ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر اتفاق نہیں ہے. یہ ان کے علماء کی نہیں سنتے ہیں، ان کے اندر آپس میں جوڑ نہیں ہے، تو ان کے انتشار کا کیا اٹھایا جائے؟ فائدہ اٹھایا جائے. دشمن ہماری غربت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری جہالت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری مخلوط تعلیمی نظام کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری بچیوں کے کوچنگ سینٹر جانے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری بچیوں کے بازاروں میں جانے کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ہمیں ان ساری چیزوں سے الجھ کر کے ہماری لیڈرشپ تیار کرنا ہوگی. ہمارا مطلب ہمیں مبارک، ہم جس کسی مذہب کو فالو کرتے ہوں، ہم جب جس کسی مذہب پر چلتے ہوں، اس مذہب پر چلتے ہوئے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی لیڈرشپ تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کو اپنا امیر بنانے کی ضرورت ہے جس کے پیچھے ہم چلیں. ارے جس قوم کے اندر لیڈرشپ کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہوں، اس قوم کو یہ باتیں بتانا پڑیں گے، افسوس کا مقام ہے. آپ دوسری قوموں میں دیکھو، ان کے اندر کتنی لیڈرشپ پائی جاتی ہے جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ بورا سماج کے اندر دیکھ لو، آپ وہ ان کے مولوی کی بات کو رد نہیں کرتے ہیں. ان کا مولوی، ان کا سیدنا بمبئی سے جو حکم جاری کر دے، نافذ جاری کر دے، ساری قوم کو اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے. ہماری قومیں سننے کو تیار نہیں. پتہ نہیں ہمارے علماء پر اعتماد ہی نہیں ہے ہماری قوم. ہمارا معاشرہ بہت زیادہ منتشر ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے کو واپس سے ہمیں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنی غفلت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور بچیوں کے معاملوں میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اسلام کی اور مذہب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.